جن لوگوں پہ ہے انعام۔ گانا بجانے کی حرمت قرآن و حدیث سے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والذین لا یشہدون الزور واذا مروا باللغو مروا کراما، یعنی رحمان کے بندے وہ ہے جو ناحق کاموں میں شامل نہیں ہوتے، اور جب کسی لغو چیز کے پاس سے گزرتے ہیں تو وقار کے ساتھ گزر جاتے ہیں۔ حضرت مجاہد اور محمد بن حنفیہ رحمۃ اللہ علیہ الزورہ کے تفسیر میں گانا بجانا منقول ہے، پس اس اعتبار سے آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ رحمان کے بندے گانے بجانے میں نہیں لگتے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے بھی زور کے تفسیر میں گانا بجانا منقول ہے۔ قرآن کریم میں گانے بجانے کی حرمت اور قباحت و شناعت بیان کی گئی ہے۔ سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور کچھ لوگ وہ ہے جو اللہ سے غافل کرنے والی باتوں کے خریدار بنتے ہیں تاکہ ان کے ذریعے لوگوں کو بے سمجھے بجھے اللہ کے راستے سے بھٹکائے اور اس کا مذاق اڑائے، اور ان لوگوں کو وہ عذاب ہوگا جو ذلیل کر کے رکھ دے گا۔ ایک اور دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کیا تم اس بات پر حیرت کرتے ہو اور اس کا مذاق بنا کر ہنستے ہو اور روتے نہیں ہو جب کہ تم تکبر کے ساتھ کھیل کود میں پڑے ہوئے ہو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا گانا سننا اس بدترین میں سے ہے جس کی سزا دوزخ کی آگ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا گانا سننے سے مرد کی غیرت ختم ہوتی ہے اور عورت میں بے حیائی پیدا ہوتی ہے۔ امام حسن نے فرمایا دنیا میں گانا سننے والوں کی شفاعت میرے نانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نہیں کریں گے۔ امام حسین نے فرمایا جس نے گانا سنا تو سمجھ لو کہ اس نے اپنے رب کو ناراض کیا۔ امام زین العابدین نے فرمایا جس گھر سے گانے سننے کی آواز آتی ہے تو مجھے اپنے بابا کے قاتل یاد آتے ہیں۔ امام محمد باقر نے فرمایا گانا زنا کی پہلی سیڑھی ہے۔ امام جعفر صادق نے فرمایا جس گھر میں گانے بجائے جاتے ہیں وہ گھر اللہ کے رحمت سے محروم ہو جاتا ہے۔ امام موسیٰ کاظم نے فرمایا گانا سننے والا مومن کہلانے کا حق نہیں رکھتا۔ امام محمد تقی نے فرمایا گانا سننے سے آخرت تباہ ہوتی ہے اور اولاد نافرمان ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دیکھنے والی آنکھ، سوچنے والا دماغ، سمجھنے والا دل عطا فرمائے، آمین۔